دوستو آج قاری حنیف بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی بہترین موضوع پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے، کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے۔ رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا۔ بچہ روئے نا تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا۔ علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں۔ تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا، اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، مصائب اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، کچھ بھی ہوا۔ اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی، اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا، خواجہ ویس قرنی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں، ایک دو روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، مجبور ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تیری زندگی کا کیا پتا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا، تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے، میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، معذور ہے، میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا، اور میں اس کو وضو کراتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے بتایا کہ اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا، میری زیارت کر کے جاتا، میرا دیدار کر کے جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق، جب تیری اویس قرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے، عالم مولوی بنے پھرتے ہیں، حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں یہ ان پڑھ جاہل ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی، مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک گفتگو فرماتے رہے، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا۔ جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی بوڑھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی گود میں پلا، اس نے مجھے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں دیا، اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی، آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، فلاں کے یہاں دیا، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دیا امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے، مگر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مجھے بھی بتا دو، یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس عورت کی گود سے علامہ سید عبد القادر جیلانی آیا۔ جب عورت قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا۔ جب یہ قرآن رات دن میں ایک ختم کیا کرتی تھی، اس کی گود سے بولی شاہ قلندر پیدا ہوا، اس کی گود سے علی احمد حجویری پیدا ہوا، اس کی گود سے مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوا، اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا۔ آج کی عورت VCR کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یاد رکھو بدماش آئیں گے، گنڈے آئیں گے، ولی نہیں آئیں گے۔ روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا ہجوم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے بیماروں بچوں کو لے لے کر مرد عورت آتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض دفعہ نبض بچے کو دیکھ کے کہتا ہے اوہ اس کی اماں نے گرم چیز کھائی ہے۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اماں نے ہے، اماں تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بچہ ہے، اماں تو بیمار نہیں ہوئی۔
تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترشی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں، بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترشی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے۔ جو ماں قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ، اللہ کی سرزمین پہ، ایک ایک ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار، میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم، نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ
بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ، اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو، جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ میرے موسیٰ، بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔ ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے، الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کی خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی،
رسیاں ڈال دی. جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے, رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں, خدا کی تعلیم بھی نہیں, کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے, جادو شیطان کی تعلیم ہے. جادو شیطان کی تعلیم ہے, کلام اللہ کی تعلیم ہے. تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا. تو شیطان کے کلام سے انہوں نے, جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں. آواز آئی قال القھا یا موسیٰ, قال القھا یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو, جو لکڑی لیے کھڑے ہو, اسے زمین پہ ڈالو. یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ جو آسا ہے, اس کو زمین پہ ڈالو. انہوں نے زمین پہ ڈال دیا. فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا, جو لکڑی تھی, وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. فرعون بھی دیکھ رہا تھا, فرعونی بھی دیکھ رہے تھے, بڑی مخلوق تھی. اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا, پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں. تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا, اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے. وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا, اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. آواز آئی سنعیدها سیرتها الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھیں آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔
فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں،